اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہ ولعنۃ اللہ علی اہلہ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ موضوع ہے شیعوں کا مقام و منزلت و مرتبہ بزبان امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ بات وہی ہے جو معصوم ہادی برحق کی زبان سے جاری ہو، یہ وہی ہے جو کلام الہی سے صادر ہو رہی ہو۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ بزبان ناطق قرآن امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام وہ فرما رہے ہیں کہ من عدا شیعتنا فقد عدانا ومن والہم فقد والنا لأنہم منا وخلقوا من طینتنا۔ یہ چار جملے فرمائے ہیں مولانا نے فرمایا کہ جو ہمارے شیعوں سے دشمنی کرتا ہے وہ ہم سے دشمنی کرتا ہے، جو ہمارے شیعوں سے دوستی کرتا ہے وہ ہم سے دوستی کرتا ہے، کیونکہ وہ ہم سے ہیں اور ان کو خلق کیا گیا ہے ہماری طینت سے۔ یہ مولانا فرمانے کے بعد پھر آگے فرمایا فمن احبہم، فقط یہ نہیں کہ ہمارے شیعہ، مولانا فرمایا کہ جو ہمارے شیعوں سے محبت کرتا ہے کہ وہ ہمارے شیعہ فقط ہم سے نہیں ہیں بلکہ جو ہمارے شیعوں سے محبت کرتا ہے فہو منا، وہ ہم سے ہے، ومن ابغضہم فلیس منا، وہ ہم سے نہیں ہے۔ آگے مولانا ایک بہت قیمتی ایک اچھا ایک روحانیت بھرا ہوا جملہ فرمایا ہے کہ شیعہ کا کردار کیسے ہے، کردار بیان کر رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ وشیعتنا ینظرون بنور اللہ، ہمارے شیعہ جو ہیں وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، ویتقلبون فی رحمت اللہ، اور وہ جو پہلو پلٹتے ہیں یا کروٹ بدلتے ہیں وہ اللہ کی رحمت میں پلٹتے ہیں، بلکہ اللہ کے عذاب و عطاب میں نہیں بلکہ ہمیشہ وہ رحمت میں ہوتی۔ فرمایا وَيَفُوزُونَ لِكَرَامَةِ اللہ، اور اللہ کی کرامت سے وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ پھر مولا نے ایک جملہ فرمایا جو بہت اچھا جملہ ہے جو مجھے پسند ہے۔ مولا نے فرمایا بلکہ پوری کلام معصوم کی جو ہوتی ہے وہ پسند ہوتی ہے، لیکن اس میں سے پھر جو ایک اچھا جملہ میرے سامنے آیا ہے، مولا نے اسی جملے میں پورا مقام شیعت منزلت کو بیان فرما کر رکھ دیا ہے۔ مولا نے فرمایا وما من احد شیعتنا یمرض الا مرضنا لمرضہ، مولا نے فرمایا کہ ہمارے شیعوں میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہے کہ وہ مریض ہو اور سمجھے کہ میں تنہا مریض ہوں۔ مولا نے فرمایا ہم اس کے مرض کی وجہ سے خود مریض ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا ولا اغتم الا اغتممنا لغمہ، کہ ہمارے شیعوں میں سے کوئی ایسا ایک نہیں ہے کہ جو غم کو محسوس کرے اور یہ نہ سمجھے کہ ہمارے سردار جو ہیں وہ غم زدہ نہیں، بلکہ امام رضا فرماتے ہیں ہم اس کے غم میں شریک ہوتے ہیں اس کے غم کی وجہ سے۔ ولا یفرح الا فرحنا لفرحہ، مولانا نے پھر فرمایا کہ جب ہمارے شیعوں میں سے کوئی ایسا ایک شیعہ جس سے خوشی نصیب ہوتی ہے تو ہم اس کی خوشی کے ساتھ ہم خوش ہوتے ہیں، یعنی ہم اس کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں۔ مولانا نے فرمایا اگر بیماری وبا مسلط ہوتی ہے تو ہم اس کے ساتھ مریض ہوتے ہیں، اگر اس پر غم آتا ہے تو ہم غم زدہ ہوتے ہیں اس کے غم کے ساتھ۔ پھر مولانا نے فرمایا اگر کوئی خوش ہوتا ہے تو ہم اسی خوشی کے ساتھ خوش رہتے ہیں۔ پھر مولانا نے فرمایا ولا یغیب عنا احد من شیعتنا، کہ ہمارے شیعوں میں سے کوئی ایک بھی ہماری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتا۔ این کان فی شرق الارض او غربہا، چاہے وہ زمین کے شرق میں ہو چاہے وہ غرب میں ہو، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ پھر مولانا نے شیعوں کا مقام منزلت فرماتے ہوئے کیا فرمایا ومن ترک من احد من شیعتنا ومن ترک
من شیتنا ما دینا، مولا فرمایا من ترک من شیتنا دینا فہو علینا، امام نے فرمایا کہ ہمارے شیعوں میں سے کوئی شیعہ دین کو چھوڑتا ہے، قرض کو اپنے پیچھے چھوڑتا ہے، فہو علینا، وہ ہم پر ہے، ومن ترک منہم مالا فہو لورثتہ، مولانا نے فرمایا ہمارے شیعوں میں سے جو اپنے پیچھے مال کو چھوڑتا ہے وہ اس کے وارثوں کے لیے ہے۔ جب مولا یہ فرما چکے، پھر مولا نے کتنے پیارے سے جملے کے بعد جب کسی کا مقام و منزلت اشتقاق دلایا جائے، پھر فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ ہونے کیسے چاہیے، ان کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ امام نے فرمایا وَشِيَّتُنَا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُحَجُّونَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ وَيَوَالُونَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيَتَبَرُّونَ أَعْدَاءَهُمْ۔ بس یہ 4 جملے مولانا نے فرمائے کہ ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جو نماز کو قائم کرتا ہے، جو زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے، جو حج بیت اللہ کو ادا کرتا ہے، اور ہم اہل بیت سے وہ محبت کرتا ہے اور ہمارے دشمنوں سے وہ برات کرتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے دل میں ہماری بھی محبت ہو اور ہمارے دشمن کی بھی محبت ہو، یعنی وہ ہمارے ظاہری طور پر کبھی خاموش رہ سکتا ہے علی التقیہ کی بنا پر، کیونکہ امام جعفر صادق کا فرمان ہے لا تقیہ لہو لا دین لہو، جس کا تقیہ نہیں ہے اس کے لیے کوئی دین نہیں ہے۔ مفہوم کلام یہی ہے کہ تقیہ جو ہے اس ضمن میں کبھی محفل میں بیٹھتے ہیں یا کسی سے گفتگو کرتے ہیں، یہ اور جہت ہے۔ مولانا نے فرمایا لیکن اس کے دل میں 2 چیزیں نہیں ہو سکتی کہ ہماری محبت بھی اور ہمارے دشمن کی بھی محبت۔ شیعہ ہمارا وہ ہے کہ جو ہمارے لیے اس کے دل میں ہماری تو محبت ہو اور ہمارے دشمن سے وہ برات کرتا ہو۔ یہ فرمانے کے بعد پھر مولانا نے آگے فرمایا اولئک، وہ جو ہیں جو ہمارے شیعہ ہیں، اہل الایمان والتقی، وہ پرہیزگار اور صاحب ایمان ہیں۔ پھر فرمایا واہل الورا والتقوی، وہ صاحب تقوی بھی ہیں اور صاحب الورا بھی ہیں۔ پھر مولا نے فرمایا کہ ہمارے شیعہ کون ہیں، یہی فرمایا ومن رد علیہم، بس ورا اور تقوی کے بعد مولا نے فرمایا من رد علیہم فقد رد علی اللہ، جس نے ہمارے شیعوں کے قول کو ٹھکرایا وہ ایسے ہے جیسے اللہ کے قول کو ٹھکرایا ہے۔ ومن طعن علیہم، جس نے ان کی عیب جوئی کی ہے، غیبت کی ہے، فقد طعن علی اللہ، اس نے اللہ کی غیبت کی ہے، اللہ کی غیبت عیب لگائے ہیں، بلکہ استغفر اللہ۔ من طعن علیہم، جس نے ہمارے شیعوں پر عیب لگائے ہیں، فقد طعن علی اللہ، اس نے اللہ پر عیب لگائے ہیں۔ آگے مولانا نے فرمایا کہ شیعہ نہیں، ہم شفاعت نہیں کرنے والے، فقط ہمارے شیعوں میں سے کوئی ایک شفاعت کرے، ایک شخص کی، 2 کی، 3 کی، مولانا نے فرمایا نہیں، مثل ربی اور مضر، جو عرب کے زمانے جاہلیت میں بہت بڑے 2 قبیلے ہوتے تھے، اس کی مثال، اگر ان کی مثل جو ہے ہمارا شیعہ شفاعت کرے گا لیشفعہ اللہ فیہم، تو اللہ اس کی شفاعت کو ان کے متعلق قبول کرے گا، لکرامتہ اللہ، اللہ اس کے احترام کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے شیعہ نے محمد و آل محمد کا، کہ اگر شیعہ شفاعت کرے گا خطا کار گنہگاروں کی، ایک شخص 2 کی نہیں بلکہ مثل ربی و مضر، جب بھی عرب میں زمانہ جاہلیت میں کوئی مثال
لشکر دیتے تھے تو وہ ربیع اور مضر کے ساتھ دیتے تھے، تو امام نے بھی عربوں کے سامنے وہی مثال رکھی، مثل قبیلہ ربیع اور مضر کے متعلق تھی، ان کی تعداد کے مطابق بھی جو ہمارا ایک شیعہ شفاعت طلب کرے گا تو اللہ اس شیعہ کے احترام کی خاطر، اس کی جلال کی خاطر، اس کے مقام و منزلت کی خاطر اللہ اس کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ والحمد للہ رب العالمین۔